کچھ لوگوں نے شعبان کے مہینے میں 15 جو تاریخ ہے، 15 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی خصوصی فضیلت بیان کر کے دیکھیے، اگر ایک آدمی شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس میں 15 بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ چاہتا ہے کہ میں 20 دن روزہ رکھوں شعبان کے، تو ان 20 دنوں میں 15 بھی آئے گا، رکھے، کون منع کر رہا ہے اس کو؟ لیکن یہ کہنا کہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، اس 15 تاریخ کی خصوصی فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی یا اس رات میں عبادت کرنے کی، تو یہ چیز درست نہیں۔ اس تعلق سے ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں ہے 15ویں تاریخ کی رات میں عبادت کرنے کا اور دن میں روزہ رکھنا، صوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ جیسے کچھ الفاظ ہیں کہ 15 شعبان جب آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بعض محدثین نے تو اس کو موضوع اور من گھڑت کہا، ایک فیبریکیٹڈ روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، بعض نے ضعیف کہا، بعض نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی اس کا درجہ ہو، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو عام حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، تو اس میں اگر 15 بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص 15 ہی کو لے کے بیٹھنا اور یہ عقیدہ بنا کے بیٹھنا کہ وہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خاص لے کے بیٹھ جانا، اسی دن روزہ رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ اچھا، یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی 15 شعبان کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے خصوصی طور پر۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض روایت میں کہ انہی سے کہا، بعض روایت میں کسی اور سے کہا کہ اسنت من سرر شعبان، کہ کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو کہا فَإِذَا أَفْطَرْتَ، تو ٹھیک ہے، جب یہ رمضان گزر جائے گا فَصُمْ يَوْمَيْنِ، تو 2 دن کا روزہ رکھ لینا۔ تو کہتے ہیں یہاں جو شعبان کے روزوں کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ 15 تاریخ مراد ہے، لیکن یہ 15 تاریخ نہیں مراد ہے، یہ شعبان کے آخری دن مراد ہے، یعنی شعبان کے آخری دن، یعنی کوئی صحابی تھے، یعنی روایت کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ کوئی صحابی تھے جو مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھتے تھے، لیکن شعبان میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو انہوں نے شعبان کے مہینے میں وہ آخری دنوں کا جو روزہ رکھتے تھے نا اس کو بند کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا شعبان کے آخری دن؟ کہا نہیں رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان گزر جائے گا تب رکھ لینا۔ تو یہ پوری روایت پر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچ والا روزہ شعبان کے بیچ والا روزہ نہیں تھا۔ اگر بیچ والا روزہ مس ہوا ہوتا تو کیا کہتے؟ ابھی تو 15 دن بچا ہے نا، تو کہتے کل رکھ لو، پرسوں رکھ لو، نسو رکھ لو، لیکن نبی کیا فرما رہے؟ رمضان کے بعد رکھ لینا۔ اس کا مطلب اب شعبان بچا نہیں ہے، تو یہ 15 تاریخ نہیں مراد ہے، کیونکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کے بعد رکھ لینا، مس ہو گیا نا تو رمضان کے بعد رکھ لینا۔ اگر 15 تاریخ کا روزہ مس ہوا ہوتا ان صحابی سے تو نبی کیا کہتے کہ ابھی 15 دن بچا ہے، آدھا مہینہ بچا ہوا، کیوں چھوڑ دیا تم نے، رکھ لو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کا بھی 15 تاریخ سے 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں حدیث کا، نہ 15 شعبان وہاں لکھا ہوا، خام خواہ اس کا ایک مطلب نکال لیتے 15 اپنی طرف سے، 15 شعبان نہیں لکھا ہوا روایت میں، عربی میں 15 شعبان نہیں ہے، تو شعبان کے آخری ایام ہی مراد ہیں، سیاق سباق ہر لحاظ سے وہی